آپ سبھی کی خدمت میں میرا سلام عرض ہے۔ دوستو، آج ہم آپ کو پڑھائیں گے تحقیق و تنقید کا باہمی رشتہ، یعنی تحقیق کسے کہتے ہیں اور تنقید کس کو کہتے ہیں۔ تو تنقید کے بغیر تحقیق مکمل نہیں ہے، اور تحقیق کے بغیر تنقید کا باہمی رشتہ نہایت ضروری ہے۔ تنقید کے لغوی معنی ہیں پرکھنے یا اچھے برے کا فرق معلوم کرنے کے آتے ہیں۔ تنقید غیر افسانوی ادب کا ایک حصہ ہے، یعنی کہ یہ غیر افسانوی ادب میں آتا ہے۔ اب غیر افسانوی ادب میں اور بھی بہت سے موضوعات ہیں، جس میں تذکرہ نگاری، تحقیق و تنقید، مکاتب، مضمون نگاری، صحافت، طنز و مزاح، آپ بیتی، خاکہ نگاری، خطوط نگاری، انشائیہ، رپورتاج اور سفر نامے، یہ تمام غیر افسانوی ادب میں ہی شامل ہیں۔ اگر اس کو پوچھ لیا جائے کہ تنقید کا تعلق کس صنف ادب سے ہے، تو آپ بتائیے گا کہ غیر افسانوی ادب سے۔ تنقید کا مقصد ہے تخلیقات کا پرکھنا، یعنی کہ فنی خوبیوں اور خامیوں کا جائزہ لینا اور اس کا صحیح فیصلہ کرنا تنقید کہلاتا ہے۔ یاد رکھیں دوستو، اگر آپ میری ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ انگریزی میں لفظ تنقید کے لیے کریٹیسزم آتا ہے۔ اس طرح ادبی تنقید اسے کہتے ہیں جس میں کسی فن پارے یا ادبی فن پارے کو سمجھنے اور اس پر غور کرنے کی کوشش کی گئی ہو، اس کی اچھائیوں اور برائیوں کو جانچنے اور اس کی قدر و قیمت کا اندازہ لگانے کی کوشش کی گئی ہو، یعنی یہ بتاتی ہے کہ اس میں اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ لیکن ان دونوں کے درمیان ایک اور بھی شے ہے جو اس پر غور کرتی ہے کہ فنکار کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، کب پیدا ہوا اور یہ فن کب اور کن حالات میں اور کن اسباب کی بنا پر وجود میں آیا۔ اس کا نام تحقیق ہے، یعنی کہ تحقیق اسی کا نام ہے جس کو ہم ڈسکوری کہتے ہیں، کھوج کہتے ہیں، کہ فن پارہ کن کن حالات میں اور کن کن اسباب کی بنا پر وجود میں آیا، اس کی کھوج کرنا، اسی کا نام ہے تحقیق۔ اور تحقیق کے معنی ہیں سچ کی تلاش کرنا، یعنی کہ جس چیز کو ہم تلاش کر رہے ہیں، کھوج کر رہے ہیں، تو اس کی سچائی تلاش کرنا، سچائی ظاہر کرنا، بتانا لوگوں کو کہ اس کو ہم نے چھان لیا اور تحقیق کر لی۔ جس طرح سے آپ کو کورونا کی دوا ایجاد کی گئی ہے، اس کے اوپر تحقیق کی گئی ہے کہ یہ بیماری کس وجہ سے ہے اور کیوں ہو رہی ہے اور اس کا علاج کیا ہے، تو اسی کا نام تحقیق ہے کہ اس میں کھوج کی گئی ہے، اس کی تلاش کی گئی ہے اور ویکسین جاری کر دی گئی۔ فن پارے میں چھان بین ضروری ہے۔ فن پارے میں مثلاً وہ فن پارہ شعر ہے تو یہ کھوج کرنی پڑتی ہے کہ اس کی پہلی شکل کیا تھی اور بعد میں شاعر نے اس میں کیا رد و بدل کر دیا۔ محقق جس کو تنقید کرنے والا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، محقق جس کو تنقید کرنے والا کہتے ہیں، نقاد بھی کہتے ہیں تنقید کرنے والوں کو، وہ ان سب باتوں کا پتہ لگاتا ہے۔ محقق جو ہے، جو تنقید کرنے والا ہے، ان سب باتوں کا پتہ لگاتا ہے۔ تحقیق نہ ہو تو تنقید کی بنیاد کھوکھلی رہتی ہے، یعنی تحقیق اگر نہ ہو تو تنقید کی بنیاد کھوکھلی رہتی ہے، مضبوط نہیں ہوگی۔ اسی لیے دونوں کا باہمی رشتہ نہایت ضروری ہے۔ تنقید ادب کی تمام اصناف، یعنی شاعری، افسانہ نگاری، ناول نگاری، ڈرامہ نگاری، تنقید نگاری سے پورا تعلق رکھتی ہے۔ تنقید جو ہے، اگر ادب کی ان اصناف کو زندگی کا ترجمان کہا جائے تو ان اصناف نے زندگی کی جو ترجمانی کی ہے، اس کی تنقید ترجمان ہے۔ تنقید ادب کی رہنمائی کرتی ہے۔ تنقید کا وجود نہ ہو تو ادب صحیح راستے پر نہیں چل سکے گا، نہ اس کو پوری طرح سمجھا جا سکتا ہے اور نہ ہی عوام کی دلچسپی کا مرکز تخلیق بن سکتا ہے۔ اس کا مقصد محفل میں نکتہ چینی کرنا نہیں اور نہ ہی محفل میں اچھائی برائی نکالنا ہے۔ تنقید میں کسی قسم کی جھنجھلاہٹ یا نفرت کو دخل نہیں ہوتا۔
تحقیق میں قابل اعتماد مواخذ سے کام لیا جاتا ہے اور مضبوط دلیلوں پر اپنے دعوے کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ تحقیق میں بغیر مضبوط حوالوں کے کوئی بات تسلیم نہیں کی جاتی ہے۔ تحقیق ہو یا تنقید، دونوں کسی ادبی تخلیق کی اہمیت، افادیت اور معنویت کو نمایاں کرنے کی خدمات انجام دیتی ہے۔ دونوں کا سفر بڑی حد تک شانہ بشانہ ہوتا ہے، یعنی کہ مل جل کے بالکل چلتے ہیں، کاندھے سے کاندھا ملا کر۔ دونوں دیانت، لگن، محنت اور ہمدردی و توجہ کی طالب ہوتی ہیں۔ اردو کی خوش قسمتی ہے کہ اس نے چند پایہ کے نقاد اور محقق پیدا کیے۔ ان میں شبلی، حالی، عبدالحق، محمد حسین آزاد، مسعود حسن رضوی، آل احمد سرور وغیرہ وغیرہ شامل ہیں۔ تحقیق کے بنا تنقید اور تنقید کے بنا تحقیق نامکمل ہے۔ تحقیق میں بھی تنقیدی شعور ہونا لازمی ہے، اور تحقیق کے معنی ہے سچ کی تلاش کرنا۔ تحقیق کے بنا تنقید کی بنیاد کھوکھلی ہے۔ اب دوستو کچھ کتابیں میں آپ کو بتاتا ہوں جو تنقید پر ہیں۔ کاشف الحقائق ہے، یہ امداد امام عصر کی لکھی ہوئی کتاب ہے اور تاثراتی دبستان سے اس کا تعلق ہے، یعنی تاثراتی دبستان اس کا موضوع ہے۔ کاشف الحقائق امداد امام عصر کی کتاب ہے۔ دوستو ویڈیو اگر آپ نے ابھی تک لائک نہیں کی ہے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں اظہار خیال کیجیے گا۔ آپ کا اظہار خیال ہمارے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اردو شاعری پر ایک نظر، یہ کلیم الدین احمد کی تصنیف ہے۔ اردو تنقید کی تاریخ کے خالق ہیں، مسیح الزماں ہیں۔ فن تنقید اور تنقید نگاری، یہ نور الحسن نقوی نے اردو تذکروں پر کتاب لکھی ہے۔ تذکرے جو ہیں یہ تنقید سے پہلے آ جاتے ہیں۔ ادب اور زندگی مجنوں گورکھپوری کی تنقیدی کتاب ہے اور تنقیدی جائزے کے مصنف سید احتشام حسین ہیں۔ دوستو یہ تھا تحقیق و تنقید کا باہمی رشتہ، یعنی کہ تحقیق کسے کہتے ہیں، تنقید کس کو کہتے ہیں، اور دونوں کا باہمی رشتہ کیا ہے، یعنی آپسی رشتہ کیا ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو دوستو اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے اظہار خیال کو بھی ضرور قلم بند کیجیے گا۔ آپ کی رائے ہمارے لیے ہر طرح سے مفید ثابت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے دوست کو اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔